अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 मई 2023 है। आज मुस्लिम कब्रिस्तान में हस्बे मामूल जब मैं हाज़िर हुआ तो मैंने एक अजीबोगरीब मंज़र देखा। ये पिछले गुज़श्ता 5 सालों में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है। पहला अजीबोगरीब मंज़र जो मैंने गुज़श्ता साल देखा वो ये था कि जो ही मैंने इस अहाते में कदम रखा तो मैंने देखा कि कब्रिस्तानों के ऊपर लगे हुए पौधे उखाड़ दिए गए थे और उनको कहीं दूर जाके फेंक दिया गया था। वो हरे भरे छोटे छोटे पौधे, और कब्रिस्तानों के अंदर उन कब्रों के ऊपर से जहाँ से वो पौधे उखाड़े गए थे वहीं पर घड़े पड़े हुए थे, और उनको ऐसे ही छोड़कर जिन लोगों ने ये कार्रवाई की थी वो वहाँ से जा चुके थे। लेकिन आज 23 मई 2023 को जब मैं दोबारा आज हस्बे मामूल हाज़िरी देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने एक अजीबोगरीब मंज़र देखा है कि यहाँ पर एक मेरे आने से पहले एक नौजवानों का ग्रुप, जिसमें 7 से 8 नौजवान शामिल थे, वो हाथों में मुख्तलिफ़ औज़ार जिनसे कब्रिस्तानों की देखभाल की जाती है और वो मशीन जिससे घास काटी जाती है वो लेके अपने काम में मसरूफ़ थे, महव थे, मगन थे। उनको मेरे आने का अंदाज़ा भी शायद नहीं हुआ। ये उनकी डिवोशन और ये उनकी डेडिकेशन थी जिसके साथ वो काम में मसरूफ़ थे। हर कब्र को उन्होंने नहायत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया था। उन्होंने खुरपियों के साथ और जो कदाल होती है उनके साथ जिन कब्रिस्तानों के ऊपर जड़ी बूटियाँ उग चुकी थी उनको बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया। उस मिट्टी को ऊपर नीचे किया और फिर उस पर पानी डाल दिया। ये लोग कौन थे? अल्लाह के ये मुजाहिद थे। इनको अल्लाह का मुजाहिद मैं इसलिए कहता हूँ कि ना इनके पास इस कब्रिस्तान की बनी हुई कमेटी के किसी का कोई ओहदा था, ना वो ओहदे ओहदे के दावेदार थे। मैंने पिछले 5 सालों में इन लोगों को पहले कभी इस कब्रिस्तान में नहीं देखा। ये लोग आते होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरी नज़र इनके ऊपर पहले नहीं पड़ी। सिर्फ़ एक नौजवान इसमें ऐसा था जिसको मैंने एक आध बार देखा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास इस कब्रिस्तान, मुस्लिम कब्रिस्तान बुल्ज़ानो इटली की कमेटी के बड़े बड़े ओहदे हैं, उन्होंने कई सालों से इस कब्रिस्तान की किसी भी तरह से सही तरह से उसकी देखभाल नहीं की। आइए अब देखिए, आज के मनाज़र देखिए। मेरा दिल बहुत खुश हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि अब इस कब्रिस्तान को ये अल्लाह के मुजाहिद और ये गुमनाम लोग, गुमनाम मुसलमान मिल गए हैं जो इंशाअल्लाह इस कब्रिस्तान की वैसे ही देखभाल करेंगे जैसे इस कब्रिस्तान की देखभाल करने का हक़ है। ज़रा नज़र डालिए किस अच्छे तरीके से इन्होंने हर कब्र के ऊपर मेहनत की है। आज से पहले जब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक वाक़या हुआ पौधे उखाड़ने का, और उसके बाद जिन लोगों के पास ये ओहदा था किसी ने उसकी ज़िम्मेदारी ही नहीं ली, और अगर उन्होंने उनके नोटिस में ये बात आई तो उन्होंने इन कब्रों को कभी ठीक करने की तरफ सही तरीके से तवज्जो ही नहीं दी। गुज़श्ता हफ़्ते मैंने इस ग्रुप से, इन नौजवानों से मैंने पूछा कि आप कौन हैं और ये काम आप किस तरह कर रहे हैं और आपको पता कैसे चला कि इस कब्रिस्तान की हालत ऐसी थी। गुज़श्ता हफ़्ते जब मैं आया था तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि घुटनों यहाँ कमर तक यहाँ पर घास थी, और कब्रिस्तान के ऊपर जो कब्रें हैं उनके ऊपर तो जड़ी बूटियाँ हमेशा से रही हैं। उनको कभी किसी ने कदाल के साथ साफ़ करने की, मट्टी को छानने की, ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं की। और आज देखिए इनकी हालत। आज यूँ लगता है, मैंने इनमें लोगों से पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके रिलेटिव्स या फैमिली के कुछ लोग इधर हैं जिनकी देखभाल के लिए आप आए? तो उन्होंने कहा नहीं। उसी में मैंने एक नौजवान मुस्लिम इटालियन बिलाल से भी बात की। तो मैंने बिलाल से कहा कि आपको कैसे पता चला कि इस कब्रिस्तान, ये बुल्ज़ानो में ये कब्रिस्तान वाक़ है और आपको वहाँ जाना चाहिए? तो उसने मुझे कहा कि मेरा ताल्लुक़ जेनेवा से है। मैं वहाँ से बुल्ज़ानो में सितंबर में आया था। एक दिन हस्बे मामूल मैंने लोगों से पूछा
کیونکہ میں انوالو رہتا ہوں مسلم ایکٹیویٹیز کے اندر کہ یہاں پہ کوئی مسلم قبرستان ہے، انہوں نے مجھے بتایا، اور میری اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک دوسری ویڈیو ہے، اس میں نے اس کے ساتھ بات کی ہے، انگلش میں بات کی ہے اور اٹالین میں بھی، انگلش میں اس لیے کہ سب لوگوں کو پتہ چل سکے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اٹالین نہیں سمجھتے، کم از کم ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے، اور کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا یا کسی کی مذمت کرنا بالکل درکار نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو صرف یہ دکھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کام، یہ ہوتی ہے محنت، اور وہ گروہ جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قبرستان میں پاؤں بعد میں رکھے، فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں پہلے چڑھ جائیں، اور بدقسمتی سے ہماری اور انٹرنیشنل جو کمیونٹیز ہیں ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اصل میں مذہب کو کے ذریعے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی شخصیت کو پرموٹ کرتے ہیں مذہبی اور سماجی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کر، اور ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ فلاں کمیونٹی کے صدر ہیں، وہ فلاں کمیونٹی کے سیکرٹری ہیں، اور کسی ایسوسیشن یا اس ملک کے متعلق جو ایسوسیشن ہوتی ہے اس میں ان کا مقام کیا ہے، اس مقام کو وہ پرموٹ کرتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر ایسے لوگ کام کرتے ہیں تو ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس حیثیت کو یوٹیلائز کرتے ہیں دوسرے معاملات کے اندر، اور مثال کے طور پر پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، پاکستان کی امبیسیز، کونسلیٹ، ادارے، شخصیات جب وہاں آتی ہیں تو یہ لوگ وہاں اپنے آپ کو اپنے ان عہدوں کی حیثیت سے کیش کرواتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ کم از کم قبرستان کی حد تک نہ تو یوٹیلائز ہونا چاہیے، نہ اس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی وہ بیڈ ریالٹی جس کی طرف پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی تھی اور اس کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، اور آج آپ دیکھیں اللہ کے یہ مجاہد، ان لوگوں کا تعلق مراکش سے ہے، مراکشیوں کو، مغربیوں کو اور موراکو کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض اوقات ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایکٹیویٹیز یا کریکٹر اچھا نہیں ہوتا، وہ کچھ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ سارے نوجوان جو یہاں پہ آئے تھے ان میں کوئی ایک پاکستانی نہیں تھا، ان میں ان ملکوں کا کوئی آدمی نہیں تھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صدر ہیں اور ہم نائب صدر ہیں اور ہم درتیبو ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، لیکن ان کا جو رول ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ اس قبر کو، میں قبرستان کی مقدس جگہ پہ کھڑا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں کسی نے اس طریقے سے اس قبرستان کی دیکھ بھال کی طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو آ جائے میرے سامنے اور میرے ساتھ بات کرے کہ اس نے کیا کیا اور کیسے کیا اور کب کیا۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو نوجوان آج آئے ہیں جن کو کوئی پبلسٹی کا بالکل شوق نہیں تھا، جن کے ساتھ کچھ ایسے نوجوان بھی میں نے دیکھے جو عام طور پہ میں یہاں پر نہیں دیکھتا، اور وہ باہر کام میں اور دوسرے مشاغل میں مشغول ہوتے ہیں، میری ان کے اوپر نظر پڑتی رہتی ہے، میں ان کو جانتا ہوں، لیکن میں نے ان کو یہاں پہلی دفعہ دیکھا۔ اور ایک اور میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پچھلی دفعہ قبرستانوں کے اوپر تخریب کاری کی تھی، میں اس مائنڈ سیٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے قبرستانوں سے پودے اکھاڑے تھے، اس وقت قبرستانوں کے اوپر جو پودے لگائے گئے تھے وہ 1-2 لوگوں نے لگائے تھے، ان کی محنت کو جس طرح آپ نے ضائع کیا اور قبرستانوں کی جس طرح حرمتی کی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سامنے نکل کے آؤ۔ اب دیکھو لوگوں نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، جس کی قبر ہے، جس کے کسی ریلیٹیو کی قبر ہے، جس کا کوئی وارث ہے، انہوں نے ہر قبر کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پودے لگا دیے ہیں۔ اب اگر تم میں جرت ہے تو آؤ ان پودوں کو بھی اکھاڑو جس طرح تم نے اس طرف اکھاڑا تھا۔ دیکھو تمہارا ہم حال کیا کرتے ہیں۔ اور یہ جن قبرستانوں کے اوپر پودے لوگوں نے لگائے ہیں، یہ دیکھیے ان قبرستانوں کے ورثاء آپ کا حال کیا کرتے ہیں۔ آپ کے عہدے اور آپ کے یہ جو دعوے ہیں آپ پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ اب دیکھیے آج کیا صورتحال ہو چاہیے، یہ کیوں ہوا ایسے؟ لوگوں نے قبرستانوں کے اوپر توجہ دینی خود شروع کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ دعوے کرنے والے بہت ہیں اور کام کرنے والا
کوئی نہیں، تو بہتر ایسے ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں جو دعوے دار ہیں اس قبرستان کے اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے عہدیدار ہیں، وہ ان کے ساتھ جا کے ملیں اور مل کے کام کریں۔ سب لوگوں کا یہ کام ہے، جتنی ضرورت زندہ لوگوں کو ہوتی ہے اس دنیا سے چلے جانے والوں کو بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ چلے جانے والوں کے لیے بھی تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا وقت نکالیں۔ اور یہ جو لوگ اب آئے ہیں جنہوں نے یہ بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آتے رہیں گے، ان کے ہاتھ مضبوط کریں، بجائے اس کے کہ ان کے کام میں مداخلت کریں، ایسا مت کریں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہم آپ ساری پاکستانی کمیونٹی اور دیگر کمیونٹیز، ہم سب آپ کے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہیں۔ بہت وعدے کیے گئے کہ ان قبرستانوں کو ایک جیسا کر دیا جائے گا، جس طرح یہ سنگ مرمر لگا سب قبرستانوں پہ اوپر لگایا جائے گا، نہیں ہوگا آپ سے، آپ اس قابل نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے ہاتھوں سے کام نہیں لیا، نہ لینا ہے، کیونکہ یہ دعوے آپ سالہ سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن کم از کم جس حد تک یہ مینج کیا گیا ہے کام، اسی حد تک ہر ہفتے، دوسرے ہفتے، مہینے میں ایک دو دفعہ گھاس کم از کم آ کے ضرور کاٹ دیا کریں۔ یہ جو گھاس پچھلے ہفتے تک کمر تک ہو چکی تھی، یہ گھاس آج کٹی ہے اور آج اس کا آپ منظر دیکھیں۔ آج دیکھیں کہ لگتا ہے کہ اس قبرستان کا کوئی نہ کوئی والی وارث ہے۔ تو نیکسٹ